چلا جا رہا ہے۔ اللہ والوں نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا کہ اگر کوئی گناہ دیکھ لے، چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو وہ اس کو پہاڑ کے معنی مانتے ہیں۔ چھوٹے سے گناہ کو کس طرح مانتے ہیں؟ پہاڑ کی طرح مانتے ہیں۔ لیکن ایک عام انسان کا حال یہ ہے کہ چھوٹے سے گناہ تو بات بہت دور، وہ بڑے گناہ کو بھی مکھی کے معنی مانتا ہے کہ مکھی جیسے آ کر بیٹھتی ہے تو انسان یہ ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ انسان بڑے بڑے گناہوں کو اس طرح اڑا کر پھینک دیتا اور یوں سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور وہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں نے بہت پتے کی بات لکھی ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اے انسان، تو گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، یہ نہ سمجھ کہ گناہ بہت چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تو کس کی نافرمانی کر رہا، تو تیرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تیرے رب نے تجھے آنکھ دی، تیرے رب نے تجھے زبان دی، تیرے رب نے تجھے ہاتھ دیا، تیرے رب نے تجھے پیر دیا، تیرے رب نے بدن کا ایک ایک حصہ دیا۔ چاہتا تو تجھے اندھا پیدا کرتا، چاہتا تو تجھے گونگا پیدا کرتا، چاہتا تو وہ تجھے تیرے ہاتھ اور پیر کو سل کر دیتا۔ یہ عاجز نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے، جب ٹرین میں چلتا ہے، لوکل ٹرین میں بمبئی کی، ایک شخص کو دیکھا کہ گونگا تھا، پوری بوگی کے ہر انسان کو دیکھا کہ اس کو چڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بوبا 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 کر کے چڑھا رہے تھے۔ وہ انسان روتا رہا، تڑپتا رہا، اس کا کوئی سننے والا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زبان نہ ہو تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے زبان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ ایک وہ بندہ بھی ملا جس کی آنکھ نہیں تھی، میرے پاس آ کر لپٹ گیا، زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت دعا کر دو۔ اس عاجز نے کہا کہ کس چیز کی دعا منگوا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس بات کی دعا کر دو کہ اللہ مجھے آنکھ لوٹا دے۔ میں نے کہا کہ کیوں آنکھ لٹوانا چاہ رہے؟ اس لیے کہ جس کی آنکھ ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے پاس آنکھ نہیں کہ تاکہ گناہ نہ ہو۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت صرف میں اس لیے آنکھ لوٹوانا چاہتا ہوں، میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ صرف اللہ سے اتنی دعا کر دے کہ اللہ میری آنکھ لوٹا دے تاکہ میں محبت کے ساتھ میرے امی کی زیارت کر لوں۔ میری آنکھ اس لیے لوٹا دے کہ میں محبت کے ساتھ قرآن کو ایک نظر دیکھ کر چوم لوں۔ اس لیے آنکھ لوٹا دے کہ میں مکہ المکرمہ تو پہنچا ہوں، لیکن میں اس بار بھی مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہوں۔ اس آنکھ سے میں اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نبی کے دیار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں آنکھ کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں زبان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں دیکھتا رکھا، بولتا رکھا، ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے چل رہے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں۔ باپ کے ڈر سے بچہ گناہ سے بچتا ہے، شیخ کے ڈر سے مرید گناہ سے بچتا ہے، استاد کے ڈر سے شاگرد گناہ سے بچتا ہے، اور حال یہ ہے کہ سیٹ کے ڈر سے نوکر گناہ سے بچتا ہے۔ لیکن بندے خدا وہ بندہ ہے کہ جس کو رب نے پیدا کیا، آنکھ دی، زبان دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، لیکن گناہ کرنے میں وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے الخشوع الضراع واکثر ما یستعمل فیما یوجد علی الجوارح۔ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ تضرع اور رونے کے نام کو کہتے ہیں کہ جب انسان جب روتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح پر نظر آتی ہے، اس کے جسم پر نظر آتا ہے۔ انسان جب اللہ کے خوف میں تڑپنے والا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کی ہیبت ہو، ابھی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت آنے والی ہے، تو کیا تم گناہ کرو گے؟ اگر یہ پتا چل جائے آپ کو پولیس نے جیل میں ڈال دیا
اور اس کے بعد اچانک عدالت کا فیصلہ آ جائے کہ اب سلی پر تمہیں کل صبح لٹکانے والے ہیں، تو رات کی نیند کیسی ہوگی؟ رات کی نیند کا حال کیا ہوگا؟ جو مجرم وہ ہو کہ جس کو سلی پر لٹکایا جانے والا ہو، رات بھر اسے نیند نہیں آتی کہ کل صبح مجھے سلی پر لٹکایا جانے والا ہے، وہ رات بھر روتا ہے، رب سے روتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بندے سے یہ کہتا ہے کہ تیری مہلت کچھ پتہ نہیں کہ کب تو دنیا سے چلا جائے، تو ٹو ویلر لے کر گھر سے نکلا اور تیری موت کی خبر گھر میں آ جائے اچانک کے۔ آج ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نوجوان اچانک کے دنیا سے چلا گیا، چھوٹا بچہ ہے، بہترین کھیلتا کودتا دنیا سے چل بسا ہے، بچہ ہے کہ جس کے دل میں، ماں کے دل میں بھی، باپ کے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ میرا بچہ بڑا ہونے کے بعد بہت کچھ کرے گا، لوگوں کو بتلاتی پھرتی ہے، لیکن چند دن کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی دنیا سے چل بسا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو چیز اگر انسان کے دل میں اگر اللہ کا خیال ہو تو اعضاء پر، جسم پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، جسم پر وہ چیز نظر آتی ہے۔ دل میں ہی اللہ کا ڈر نہ ہو تو جسم پر کیسے نظر آئے گا؟ آپ دیکھیں، عجیب دنیا کا حال ہے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر جب دل میں پولیس والے کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو جسم پر نظر آتا ہے، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا نظر آتا ہے۔ اچانک کوئی گناہ کرتا ہو، باپ سامنے آ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کے جسم پر وہ کپ کپی طاری ہو جاتی، پتہ یہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں کیفیت اور خوف پیدا ہو گیا۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کا جسم ذرا بھی اس طرف نہیں بتاتا، پیغام نہیں دیتا کہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی۔ جہاں آگ لگی ہو، بات آپ سمجھتے چلے جائیں گے، مثال دوں، بات سمجھتے چلے جائیں گے۔ آگ لگی ہو تو دھواں نظر آتا ہے، جہاں بھی آگ لگی ہو تو دھواں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ درخت لگا ہو تو پھل نظر آئے گا، پھل ایک نہ ایک دن آنے والا ہے۔ انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہو تو اس کے جسم پر ظاہر ہو جائے گا، ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں دل جلو کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلو کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ جلے اور دھواں نہ ہو۔ جہاں آگ لگی ہو اور دھواں نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ لگی ہو تو دھواں نظر آنے والا ہے۔ انسان کے دل میں آگ لگی ہو، انسان کے دل میں کپ کپی ہو، انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خیال ہو، اس کے اعضاء و جوارح پر وہ چیز نظر آ جائے گی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور وہ وضو کر کے جلدی سے آیا اور اس نے نماز کے لیے کول باندھ دیا، اور جیسے ہی نماز کے لیے کول باندھا تو نماز پڑھتے پڑھتے اس نے اپنی داڑھی پر انگلی گھمانا شروع کیا، جو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی داڑھیوں پر ہاتھ نہ پھیرا کریں، کیونکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب غم کا حال ہوا کرتا تھا تو غم کے حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے تھے، تو پتہ یہ چل جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غم بہت ہے۔ اور انسان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے۔ عشق میں وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خود کی دو کڑیاں گھس گئی۔ چہرے انور پر خود کی دو کڑیاں گھسنا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں کہ خود کی کڑی نکالوں۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور نبی ابو بکر صدیق سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آگے نہ بڑھیے گا، میرے محبوب کی خدمت کا موقع مجھے دیجیے گا، آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مجھے موقع دیجیے گا۔
وہ لوگ آئی لو محمد کا پوسٹر نہیں لگاتے پھرتے تھے، ان کے دل میں ایسی محبت اتر گئی تھی. کہا کہ موقع مجھے دیجیے گا. جیسے ہی یہ موقع کہا وہ صحابی آگے بڑھے، تکلیف نہ ہو پیار کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے ہونٹ کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر رکھ دیا. خوبصورت چاند جیسا چہرہ، دمکتا چمکتا چہرہ، اس چہرے انور پر اس صحابی رسول نے اپنا ہونٹ رکھ کر دانت سے اس کھود کی کڑی کو کھینچنے لگے. کوشش کر رہے تھے کہ بہت آرام سے کھینچوں تاکہ میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. صحابہ کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے صحابہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، بہت روتے تھے. انہوں نے جیسے ہی ہونٹ رکھا اور یوں کھینچنے لگے، کھینچنے پر ایک دانت نکل آئے، شہید ہو گیا. دانت اکھڑ آیا، دانت کا اکھڑنا، خون کا نکلنا. ابو بکر صدیق دوسری کھود کی کڑی کو نکالنے کے لیے آگے بڑھے. اس صحابی نے پھر قسم دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آگے نہ بڑھیے گا، یہ خدمت کا موقع بھی میرے ہاتھ میں آنا چاہیے. اس صحابی نے پھر اپنا ہونٹ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر رکھ دیا. یہ عاجز کہتا ہے کہ اگر محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نہیں، اگر ہوتے تو ایسی محبت کا ثبوت ہم نہیں پیش کر سکتے. اسلام کی تاریخ اسلام نے ایسی مثال آج تک پیش نہیں کی جو صحابہ نے پیش کر کے دکھائی ہے. کیا محبت کا ثبوت پیش کر کے دکھایا. پھر ہونٹ رکھ دیا، دانت سے کھینچنے لگے. جیسے ہی دانت سے کھینچا دوسرا دانت نکل آیا اور ایک صحابی آگے بڑھے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. وہ صحابی آگے بڑھے، اپنے ہونٹ کو رکھ دیا اور ہونٹ کو رکھنے کے بعد خون پینے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خون کو تھوک دیجئے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خون کو تھوک دیجئے، اس صحابی رسول عشق نبی میں، محبت میں تڑپ کر کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے یہ موقع ملا ہے، میں اس خون کو کیسے زمین پر تھوک سکتا ہوں؟ میں اسے نگل تو سکتا ہوں لیکن اسے تھوک نہیں سکتا ہوں. اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا. وہ ایک باندھی تھی نا، پیشاب رکھا تھا نبی علیہ السلام کا. پہلے کے دور میں رات کو دیر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، ایک جگہ پر پیشاب ایک برتن میں پیشاب کر کے رکھ دیا کرتے تھے. تو وہ پی گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں پی گئی. کہا کہ پانی تھا؟ کہا پانی نہیں تھا، پیشاب تھا. تو کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا موقع میسر ہوا. وہ قربان ہو گئی اور تڑپ گئی کہ ایسا موقع مجھے کہاں اور مل سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام تھوکے اور صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے، تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، چہرے پر مل لیا کرتے تھے. یہ محبت کا ثبوت صحابہ نے پیش کیا ہے. عجیب محبت کا دم بننے والے صحابہ تھے. کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ کل جنگ ہونے والی ہے، جنگ کے لیے سب تیاری کریں. صحابہ خوش تھے. اگر ہمیں اعلان کر دیا جائے نا تو ہم لوگ پلنگ کے نیچے گھسے نظر آئیں گے. وہاں صحابہ تڑپ گئے کہ محمد کے ساتھ موقع مل رہا ہے. تڑپ گئے اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے اور کہنے لگے، خوشیوں کے ساتھ تیاری شروع ہو گئی کہ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ نکلے، صحابہ بھی نکل آئے. ایک عورت گھر میں بیٹھی تھی، گھر میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہی تھی. ان کے شوہر جنگ میں شہید ہو چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹا ننھا منا بچہ تھا، وہ گود میں تھا. اس عورت نے اس بچے کو لیا اور زارو قطار روتی رہی اور یہ سوچتی رہی
کاش کہ میرا کوئی بڑا بچہ ہوتا، میرے گھر میں خاوند ہوتا تو میں اس کو جنگ میں بھیج دیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدم بقدم کھڑا کر دیتی۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کسی کو کھڑا نہیں کر سکتی، اور یہ سوچ کر زاروں قطار رونے لگی، اور روتے 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 یہ حالت ہو گئی کہ قرار نہیں آیا، برداشت نہیں کر پائی۔ اے بورسد والو، دل کے کانوں کے ساتھ سنو، وہ عورت قرار نہیں پائی، برداشت نہیں کر پائی، بچے کو اپنے سینے سے لگایا، لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا، جگر پارے کو اپنے سینے سے لگایا، اور نکل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے کو ڈالا، اور کیا کہا معلوم ہے؟ یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس میرا خاوند نہیں ہے، وہ جنگ میں شہید ہو گیا، میرا کوئی بڑا بچہ نہیں، وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے، میرا یہ ننھا منا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ میں آپ کے گود میں ڈال رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس بچے کے ساتھ کیا؟ یہ بچہ، چھوٹا بچہ جنگ میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، درد دل کے ساتھ سنو، محبت کا کیا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابیوں نے اور صحابیہ نے اور عورتوں نے، مردوں نے، سب نے پیش کیا ہے۔ ان نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا، اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، میرے گھر میں شوہر نہیں، خاوند نہیں ہے، یہ چھوٹا ننھا منا بچہ ہے، اس بچے کو کسی صحابی کو دے دینا، کسی مجاہد کو دے دینا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈھال نہیں ہو، ان صحابی کو کہہ دینا کہ میرے بچے کو ڈھال کے مقابلے میں استعمال کر لینا، ڈھال کی جگہ پر استعمال کر لینا، اور تیر کا وار آئے میرے بچے کے سینے میں، میرے بچے کے پیٹھ میں گھس جائے اور میرا بچہ شہید ہو جائے، کل قیامت کے دن اعلان ہو کہ شہید کی ماں کہاں ہے، تو شہید کی ماں میں میرا شمار ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول قبول فرما لیجئے۔ لوگوں، آج زندگی کا حال کیا ہو چکا ہے، ڈر کا حال کیا ہو چکا ہے، جسم پر، اعضاء پر وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، انسان کے جسم پر وہ انداز، وہ مزاج معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں، اگر دل سے وہ اللہ سے محبت کرے تو اس کے اعضاء و جوارے پر وہ چیز نظر آئے گی، وہ گناہوں سے خود بخود بچنے لگے گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیے، دل کے کانوں سنیے، من بکا من خشیت اللہ، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں رویا، سبحان اللہ، من بکا من خشیت اللہ۔ دیکھو یہ حدیث پسند آئے تو زور سے سبحان اللہ کہنا، تاکہ دل خوشی کے مارے میں، فرتے محبت میں جھوم جائے۔ من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں رویا، اللہ کے ڈر سے رویا، اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے گر گڑایا، خوف میں رویا، حرم اللہ علیہ النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے خوف میں رونے والا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے۔ آپ کو جہاں بھی اچھی بات لگے سبحان اللہ کہتے رہیں، تاکہ زندہ ہونے کا ثبوت بھی پیش کریں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ سبحان اللہ کا ثواب بھی حاصل کرتے رہیں، اور دل میں محبت ودیعت ہوتی چلی جائے۔ اور اللہ، علماء اکابر اور صحابہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بات اچھی لگتی تھی وہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ کہا کرتے تھے، دل میں اس کی وقعت آ جایا کرتی تھی۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 71 گنا بڑی ہے، 70 گنا بڑی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ طلوع آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہنم کی آنکھ کا ایک حصہ، ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک ٹیپا اس جگہ رکھ دیا جائے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے ایک انسان کو وہاں رکھ دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟
جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہاں جہنم کی آنکھ کا ایک ذرہ رکھ دیا جائے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع اس طرف سے، سورج غروب اس طرف، طلوع اس طرف سے ہوتا ہے، غروب اس طرف ہوتا ہے، تو غروب کی جگہ پر انسان کو رکھ دیا جائے، کتنا فاصلہ ہے ایک طرف سے دوسری طرف، اتنا لمبا فاصلہ. تو کہتے ہیں کہ جہنم کی آنکھ کا ایک ذرہ طلوع آفتاب کی جگہ رکھ دیا جائے، انسان کو دوسری طرف غروب آفتاب کی طرف رکھ دیا جائے، جہنم کے اس ایک آنکھ کا ذرہ اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ انسان جل بن کے راکھ ہو جائے گا. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں جب جلیں گے تو اس طرح کا حال ہوگا کہ اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا. پسینے کا حال یہ ہوگا، جو لوگ مدینے گئے ہوں گے، احد کا پہاڑ دیکھا ہوگا، کئی میل دور تک پھیلا ہوا ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ. تو کہتے ہیں کہ انسان جو جہنمی جہنم میں جل رہا ہوگا، اس کے پسینے کا ایک قطرہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کو احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نارکم ہادی احد و سبعون جزءا من نار جہنم. جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 71 گنا بڑی ہوئی ہے. یاجز دنیا کی آنکھ اور جہنم کی آنکھ کے درمیان فرق بتاتا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ ذرا زور سے بولو، توجہ ہے سب کی؟ نہیں، ابھی توجہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں جب پہلی مرتبہ بولا تو آپ نے جی نہیں بولا، اس کا مطلب ہے کہ ذہن کہیں اور جگہ حاضر ہے. جہنم کی آنکھ اور دنیا کی آنکھ کے بارے میں بتاؤ. دنیا کی آنکھ کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ دنیا کی آنکھ کا حال یہ ہے کہ جب دنیا کی آگ ہوتی ہے نا، دنیا کی آگ جلتی ہے تو نیکی اور بدی میں فرق نہیں کرتا ہے. دنیا کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے. دنیا کی آگ نیک ہو کہ برا ہو سب کو جلا دیتی ہے. کوئی بات ہے؟ باہر آواز نہیں آتا. اچھا، یہ باہر کے لیے؟ سبحان اللہ، لکھ دینا چاہیے تھا یہ باہر کے لیے، یہ اندر کے لیے. وہ گرم پانی ہے ٹھنڈا پانی. ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو ہنستا رکھے. ماشاء اللہ جی، مستورات بھی شریک ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق بتاؤں. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا ہے، وہ جلا دیتا ہے. نیک کو بھی جلاتا ہے، بدوں کو بھی جلا دیتا ہے، بروں کو بھی جلا دیتا ہے. جرجیس علیہ السلام کو دنیا کی آگ نے جلا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو دنیا کی آگ نے جلا دیا تھا. نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا. ایک خاتون وہ ہو، ایک عورت وہ ہو جو نیک ہو، نماز پڑھتی ہو، تہجد گزار ہو، بہت نیکی کی زندگی گزارتی ہو، لیکن اگر وہ روٹی بنا رہی ہو، اس کا ہاتھ آگ میں چلا جائے، آگ میں جانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے. آپ کی توجہ اس طرف ہو. شاید پہلے بھی آیا تو میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی، اب بھی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کی توجہ نہیں ہٹنا چاہیے. توجہ ہٹ جائے تو بہت سارا کام بگڑ جاتا ہے. وہ تو شاید ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ میں نہیں بولتا ہوں بھائی. ہاں، آپ کی نظر ہٹے گی، آپ کے ساتھ درگھٹنا ہوگا. آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے. آپ کی توجہ رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اترتی رہے. جب پائپ لائن ٹنکی کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو پانی آتا رہتا ہے. پائپ لائن کٹ گیا، جو ٹنکی لگی ہوتی ہے، ٹرانسفارم لگا ہوتا ہے تو وائر جڑا رہے، تار جڑا رہے تو کرنٹ آتا رہے گا. کٹ گیا، آپ کی توجہ ہٹی تو اللہ کی جو رحمت آ رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ جہاں نیک مجلس لگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے.
یہ عاجز ایک لفظ اور بھی بتاتا ہے کہ اللہ والوں کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی. یہ عاجز تو ویسا نہیں ہے. کون مقبول ہے کون مردود, یہ اکثر کہا کرتا ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. نل کے قریب بیٹھے ہوں تو آپ سامنے منہ کر کے بیٹھو, نل چالو ہو تو پانی کا چھینٹا اڑے, گھوم کر بیٹھو گے تب بھی پانی کا چھینٹا اڑے گا. اسی طرح ایک انسان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, اللہ کی رحمت جو اترتی ہے تو قریب بیٹھنے والوں کے اوپر اس کے چھینٹے اڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے چھینٹے اڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دے اور اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دے. اس لیے توجہ کو باقی رکھیے گا, بہت توجہ کے ساتھ کو سننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کے بارے میں بتا رہا ہوں. دنیا کی آگ کا حال کیا ہے؟ دیکھو آپ کی توجہ بہت. دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ نیک اور بد میں بروں میں فرق نہیں کرتا ہے. نیک ہوتا ہے تو اس کو بھی جلا دیتا ہے, برا ہوتا ہے اس کو بھی جلا دیتا ہے. لیکن جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ وہ نیکوں کو نہیں جلائے گا, صرف بروں کو جلائے گا. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں ایک فرق اور بتاؤں. دنیا کی آگ کا حال کیا ہے کہ دنیا کی آگ پر پانی ڈالے تو بجھ جاتی ہے کہ نہیں بجھ جاتی ہے؟ تو کیا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ سب پہلے سے قبر کے اندر پانی بھر کے بالٹیاں رکھ دینا, تاکہ وہاں پر جب جہنم کی آگ لگے نا تو وہاں پر پہلے سے بولنا کہ پانی بہت لے کر آیا ہوں, اب پانی ڈالوں گا اللہ, میں بجھا دوں گا. بجھا سکتے ہو؟ نہیں بجھا سکتے ہو. جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتے ہو. جہنم کی آگ کس سے بجھے گی؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی آگ پانی سے نہیں بجھتی, دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. جہنم کی آگ مومن انسان کے آنکھوں سے جو کپ کپا کر خوف کے اندر اللہ کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی. سبحان اللہ. جہنم کو بجھانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بالٹی لے جانے کی ضرورت نہیں, صرف آنسو کا قطرہ نکالیں. حدیث پاک میں آتا ہے, سنیے اور دل کے کانوں سنیے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جہنم میں ہوگا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کو جلدی جہنم سے نکالیں. فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ تو جہنمی ہے, جہنم سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے دنیا کے اندر میرے خوف میں آنسو کا ایک قطرہ ایسا نکلا تھا کہ پورے بال بھی نہیں بھیگے تھے, پلکوں کا ایک حصہ, ایک بال کا حصہ بھیگا تھا. بس میرے خوف میں پلکوں کا ایک حصہ بھیگا تھا, ایک بال کا حصہ بھیگا تھا, جس کی وجہ سے میں جہنم کو اس پر لگا رکھوں, یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, جہنم کی آگ کو اس پر بجھا دو. یہ عاجز سفر کر رہا تھا ایک جگہ پر, آپ کی توجہ ہو, سفر کر رہا تھا, ایک جگہ دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ وہاں لوگ غوطہ لگا رہے. مجھے کسی نے کہا کہ برادر وطن ہے جو یہ ہے کہ اس جگہ پر پانی میں غوطہ لگاتے اور کہتے ہیں کہ پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے, ڈبکی لگانے کی وجہ سے ہم لوگ پوتر ہو جاتے ہیں. بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوتر ہو جاتے ہیں. اس عاجز نے وہاں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کو بھی کثیر تعداد میں دیکھا کہ ساڑی پہنی ہوئی ہے اور ان کی ساڑی اتری جا رہی ہے اور وہ غوطہ لگا رہے ہیں. ان کے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے بھائی ان کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے باپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے بھائی ان کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ غوطہ لگا رہے ہیں اور ساڑی اتری جا رہی ہے, کپڑا اترا جا رہا ہے, اور غوطہ لگا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پوتر ہو رہے ہیں. تو اس عاجز کے فوراً دل میں آیا. اس عاجز نے جو گاڑی میں جتنے احباب بیٹھے تھے ان سے کہا کہ انہیں پوتر ہونے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے, پوتر ہونے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے, اور پانی کے اندر ڈبکی لگانا پڑتا ہے, بے شرمی تک اختیار کرنی پڑتی ہے.
اس کے بعد یہ لوگ جب غوطہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم پوتر ہو گئے. میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے خوف میں آنسو کا ایک قطرہ نکال دو، میں جہنم کی آگ تم پر حرام کر دوں گا، تمہیں پوتر کر دوں گا، میں تمہیں پوتر کر دوں گا. میرا اللہ کتنا پیارا. گنہگار ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، اس سے پہلے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. حدیث قدسی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے کبھی اس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، زندگی گناہ میں گزار دی، بڑھاپا آ گیا، پیروں میں ورم آ گیا، ہاتھوں میں کپکپی آ گئی، منہ سے برابر بول نہیں پاتا ہے، اس کو کھانسی شروع ہو گئی. گھر میں داخل ہوا تو بچوں نے کہا کہ ابا کھانستے رہتے ہیں، گھر سے نکلو. بچے نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ چکی ہے. اب یہ بوڑھا بندہ پوری زندگی گناہ میں گزارا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، کمر جھک گئی، دانت نہیں ہے اور منہ سے بول نہیں پاتا ہے، کھانسنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے بچے نے گھر سے نکال دیا. زندگی بھر اس نے اگر اللہ کو یاد نہیں کیا، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے، چلو میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں اللہ کے دربار میں، جا کے میں اللہ سے معافی مانگوں. تو اللہ کہتا ہے کہ اے بوڑھے تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، جا اس سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے میرا اللہ. اے لوگو، آپ سے گناہ ہو گیا ہونا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں نا، ماں سے ایک بار کہتے ہو امی معاف کر دو، ماں کتنی محبت والی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے بغیر تو مجھے جی نہیں لگتا تھا، تو اتنے دن گھر چھوڑ کر چلا گیا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تیرے بغیر مجھے سونا اچھا نہیں لگتا، تیرے بغیر مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا. بیٹا تو گھر چھوڑ کر گیا، جب سے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آیا تو آج مجھے خوشی، تو کیا معافی مانگتا ہے، جب میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ماں بچے کو پہلے معاف کر دیتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تو 70 گناہ معاف کرنے والا ہوں، کہ تیرے بندہ تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، میں تو تجھے اس سے پہلے معاف کر دیتا ہوں. لوگوں، اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ بہت رحیم ہے، ہرگز مایوس نہ ہونا. گناہ ہو گیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. غفلت ہو گئی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں تیسرا فرق سنیے. پہلا فرق تو یہ کہ دنیا کی آگ نیک اور بروں میں فرق نہیں کرتی ہے. دوسرا فرق یہ کہ دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ پانی سے بجھتا ہے. اور تیسرا فرق، دنیا کے آگ کا حال یہ ہے کہ ہوا چلے تو بجھ جاتی ہے، یہ ہوا چلے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے. لیکن جہنم کے آگ کا کچھ اور حال ہے. جہنم کے آگ کا حال یہ ہے کہ جب مومن پلسرات کے اوپر سے گزرے گا، جیسے ہی پلسرات کے اوپر سے گزرے گا تو فوراً جہنم پکار کر کہے گی، پلسرات اوپر ہوگا، جہنم نیچے ہوگی، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. لیکن مومن جو ہوگا نا، مومن ایمان کا نور جس کے اوپر ہوگا، تو جہنم یوں دیکھے گی اور مومن کو کہے گی اسر یا مومن، اسر یا مومن، اے مومن جلدی نکل، جلدی نکل. اے برسد والوں خوش ہو جاؤ، ہم تو مومن ہیں نا، آج اللہ کے خوف میں روئیں گے انشاءاللہ، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے. جہنم یوں کہے گی پلسرات پر سے کہ اے مومن جلدی گزر، اسر یا مومن. جیسے یہ کہے گی تو وہ مومن انسان کہے گا کہ مجھے کیوں جلدی نکال رہا ہے؟ تو کہا فوراً وہ کہے گا فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي. فوراً وہ جہنم کہے گا تیرے ایمان کے نور نے میرے جہنم کی آنکھ کو ہلکی ہلکی کر دی ہے، بجھا دیا ہے. تیرے ایمان کی نور کی وجہ سے میرا جہنم بجھ رہا ہے، تو جلدی نکل تاکہ میں لوگوں کو جلا سکوں. سبحان اللہ. یہ عاجز تو ایک لفظ اور کہتا ہے،
کبھی کبھی یہ لفظ کہنے سے پہلے ڈرتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ لفظ کہوں تو آپ گناہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جس رومال پر ہاتھ رکھا تھا، محبت بڑھاؤ آپ کے دل میں، جس رومال کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا، وہ رومال کو آگ میں ڈالا گیا، جب وہ گندا ہوا تو وہ صحابی کیا کیا کرتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی آگ میں سے نکالتے تھے وہ رومال نہیں جلتا تھا، وہ گندگی اڑ جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ رومال کیوں نہیں جلا، تو صحابی کہتے تھے کہ اس رومال پر میرے نبی کا ہاتھ لگا ہے، میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے رومال نہیں جلتا ہے، رومال کے اوپر جو گندگی ہے اس پر میرے نبی کا ہاتھ نہیں لگا، اس لیے وہ گندگی جل جایا کرتی ہے۔ آپ کو ایک نکتے کی بات نقل کروں، بہت بڑی پتے کی بات نقل کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس محبت میں انشاءاللہ اور ہم عمل کرنے والے بنیں گے نا انشاءاللہ۔ جو نبی کا امتی ہوگا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اگر اس کو جہنم میں ڈال بھی دینا تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، یہ میرا کہنا، آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ حال یہ ہوگا کہ جو جہنم میں کافر جل رہے ہوں گے وہ بھی مومن کو آ کر پکڑ لیں گے کہ تیری وجہ سے مجھے بھی آگ نہ لگے، میں بھی بچ جاؤں۔ کیونکہ جلالین کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب ہوا تو جب یہ لوگ پانی پیتے تھے، بنی اسرائیل پانی پیتے تھے، جو نافرمان تھے وہ لوگ پانی پیتے تھے تو خون کا پانی بن جایا کرتا تھا، اور جب یہ لوگ پیتے تھے تو پانی بہتر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ تم اپنے منہ میں پانی لو، میرے منہ میں کر دیا کرو، تاکہ پانی کیا ہے بہتر رہے، کہ پانی کے اندر لالی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جہنم کے اندر اگر ہم جہنم میں گرے ہوں گے، اللہ عذاب تو دے گا، لیکن حال یہ ہوگا کہ مومن کے اوپر آگ نہیں لگے گی، اس لیے کہ مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے اور نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ اس امتی ہونے کی وجہ سے جہنم اس کو نہ چھوئے گی، بلکہ حال یہ ہوگا کہ کفار بھی آ کر لپٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی آگ نہیں لگے گی۔ لیکن یہ عاجز کہتا ہے کہ میرا رب ہم پر اتنا مہربان ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا زور سے بتاؤ، اللہ کی اور عبادت کرنا چاہیے کہ نہیں عبادت کرنا چاہیے؟ ماں اگر محبت کرے تو بچہ اور اس سے پیار کرتا ہے اور ماں کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، باپ اگر محبت پیش کرے تو باپ سے اور محبت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرا رب نبی کے واسطے سے ہم سے محبت کرتا ہو تو ہم تو اس نبی کا واسطہ دے کر، میں تو کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ ہم پر نہ لگے، لیکن اگر ہمیں جہنم میں صرف ڈال دیا جائے نا تو دوسرے نبی کو دیکھ کر میرا نبی کو تکلیف ہو اور میرا نبی یہ کہہ دے کہ تم نے دوسروں نبی کے سامنے میری بے عزتی کر دی، یہی ہمارے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے کل قیامت کے لیے۔ اسی میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ میرے نبی کو کیسے تکلیف ہم دے سکتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو صبح کی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے گا، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام۔ صبح میں اگر پڑھا پورے دن کے اندر اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر رات کو اس نے پڑھا، رات کو انتقال ہو گیا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنیے اور دل کے کانوں سنیے، الم یعن للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں آپ کا دل کپ کپایا نہ ہو، آپ کا دل تڑپا نہ ہو؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کیا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے نہیں کہا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟
اللہ کو یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے تم مجھے مانتے ہو؟ تو کہا بندہ کہتا ہے میں مانتا ہوں۔ مانتے ہو تو تمہارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ بہت پہلے میرے خوف میں تمہارا دل کپ کپا جانا چاہیے تھا، ابھی تک تمہارا دل اللہ کی یاد میں کپ کپایا نہیں ہے۔ کیسے ہو کہ تمہیں میری یاد نہیں آتی ہے، تمہارا دل میری یاد میں کپ کپاتا نہیں؟ اللہ بڑی محبت کے ساتھ ایمان والوں سے کہتا ہے، ایمان والا سو رہا ہے، ایمان والا غفلت میں ہے، اللہ قریب آ کر کہہ رہا ہے اے مومنو میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں میں نے بہتر رکھا، کیا تمہیں ابھی تک تمہارے پاس وقت نہیں آیا کہ میری یاد میں تم کپ کپانے لگو، تمہارا دل کپ کپانے لگے؟ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کا خوف آ جانا چاہیے۔ نیت اس بات کی کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ ایک بات اور بتا دو چلو، اللہ والوں کا خوف اور ہمارا خوف الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارا خوف کا حال کیا ہے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ جہنم کی آگ ہے تو ہم گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، ہمیں کہا جائے کہ قبر کے اندر بچھو ہیں تو گناہ سے بچنے لگیں گے، گناہ سے بچنے لگے کہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ جہنم کے اندر، اسی لیے علماء آ کر بتاتے ہیں جہنم میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، اور قبر میں ایسی سزا دی جائے گی، بچھو ہوں گے، آگ ہوں گے، انگار ہوں گے۔ اب عام انسان ڈرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کے گناہوں کے بچنے کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ یوں سنتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، انہیں آنکھ کا ڈر نہیں ہے، بس اتنا دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس ناراضگی کی وجہ سے وہ گناہ کبھی کرتے ہی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتہ کی بات اپنی مکتوبات میں لکھی ہے کہ بعض اللہ والوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں کئی سال گزر گئے، بلکہ 40 سال یا 30 سال گزر گئے کہ 30 سال تک کرامن کاتبین کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن چکی تھی، ان کی طبیعت بن چکی تھی۔ ہمارے اندر تو کیا ہے کہ شریعت نے اس کو مکروہ کیا ہے، شریعت نے اس کو غلط کہا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ شریعت کو دیکھ کے نہیں، ان کی شریعت اپنے طبیعت میں ایسی جاگزی ہو چکی تھی کہ ان کی طبیعت ایسی بن چکی تھی کہ اگر کوئی گناہ آ جائے تو گناہ کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے، اور یہ کہہ لیا کرتے تھے کہ میرا رب کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تھے، سخت دھوپ تھی، اس دھوپ کے اندر ایک چرواہا گزرا، تو چرواہے کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئیے چلے کچھ کھا لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ انا صائم میں روزے دار ہوں۔ جب جیسے ہی کہا کہ انا صائم میں روزے دار ہوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ذرا میں اس کا امتحان لے لوں، تو اس کو چرواہے کو کہا کہ ادھر آئیے، میں آپ سے بکری خریدنا چاہتا ہوں، اس بکری کو تم مجھے بیچ دیجئے۔ تو کہا کہ یہ میرے مالک کی بکری ہے، تو کہا کہ مالک کو یہ کہہ دینا جا کر کہ تمہاری بکری جو ہے نا وہ بھیڑیا کھا چکا ہے، اور ہم دونوں اس بکری کو میں خریدتا ہوں، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور میں اس کو ذبح کر کے ہم دونوں کھا لیتے ہیں۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس شخص چرواہے نے کیا کہا، عجیب بات کہی، سخت دھوپ کا حال ہے، روزے میں ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میرا سیٹ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہم سیٹ کو دیکھ کر تو ڈرتے، باپ کو دیکھ کر تو ڈرتے، رب کو قریب پا کر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم نے نعوذ باللہ رب کو اتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے، رب قریب۔ حال یہ ہے، اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے قریب ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو اپنے طبیعت میں اتاریں، دل کی کیفیت یہ بنائیں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جو چہرے پر آنکھوں میں آنسو ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے وحی کی
کہ ابراہیم گناہ ہو جائے نا میرے سامنے آپ اپنے دل کو دھو لیجئے. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دل کو کیسے دھوؤں, دل تو اندر ہے, میں پانی سے کیسے دھوؤں؟ تو اللہ رب العزت نے بہت پیاری بات نقل کی. اللہ نے وحی کی کہ ابراہیم اس دل کو پانی سے نہ دھویا کر, میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو لیا کر, اس رونے کی وجہ سے تیرے دل کے گناہ دھل جائیں گے. تو آج اللہ سے ہم رو دھو کر معافی مانگیں گے انشاءاللہ, گناہ کی معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ہم گنہگار ہیں, اللہ سے سچے پکے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے, اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. مولانا شعیب صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر وقت مجلس چاہتے ہیں کہ مجلس ہر وقت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عاجز کا سفر یہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہر مہینے سفر ہو یا ہر 2 مہینے میں 3 مہینے میں, جب بھی ہمارا نظام بنے, نصاب بنے, کیونکہ مستقل پروگرام کا سلسلہ چلتا ہے, یہ چاہتے ہیں. تو ان کی چاہت یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شخص یہ نیت کرے تو ہم بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں. ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ایک دن کا نظام بنائے کہ مغرب بعد یہاں آ کر قیام کریں, شب رات کو یہاں رہیں, عبادت کریں, روئیں, گڑگڑائیں, خوب معمولات کریں, تسبیحات کریں, اور اللہ کے رسول پر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا نذرانہ بھیجے, کثرت سے درود پڑھے, درود شریف بھیجے, اور خوب روئیں, دھوئیں اور گڑگڑائیں, اور صبح تک کے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں. تو انشاءاللہ پورے دن, اگر پوری رات ہم رہیں گے اور صبح میں ہم لوگ ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کے بعد یہاں سے جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا. تو اس کی کوشش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, آپ لوگ ذرا بتلائیں. کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ, اللہ خوب قبول فرمائے. آپ لوگ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ. دیکھو ہو سکتا ہے کہ کہاں کس کی وجہ سے کیا زندگی تبدیل ہو جائے. ایک بات مجھے اچھی یاد آ گئی, یہ عاجز سفر میں تھا مکہ المکرمہ کے. کچھ لوگ وہاں مسجد المنورہ کی طرف, وہاں پر کسی نے چٹھی پر چلا دیا تھا کہ حضرت مولانا عیسیٰ بندیلائی سے ملنا ہو تو باب صدیق پر بیٹھتے ہیں. تو کچھ احباب ملنا ہے, تو ایک شخص کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات پر اس شخص نے عجیب بات کہی کہ حضرت بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پر لوگ ہمارے پڑوس ملک کے, یعنی ہمارا جو پڑوس ملک ہے وہاں کے علماء کے لیے تڑپتے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو وہاں کے اکابر دیوبند, اکابر مظاہر, وہاں کے اکابر علماء کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے وہاں آ کر ان سے استفادہ حاصل کریں. ابھی افغانستان کے امیر خان متقی آئے اور کتنے خوشی کے اندر میڈیا والا سوال پوچھ رہا ہے اور خوشی کہہ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ دارالعلوم ہمارا, میں تو طالب علم سے ملنا چاہ رہا ہوں, مدرسے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, علماء سے ملنا چاہ رہا ہوں. اور مل کر خوش ہو گئے. ان کے دل میں کیسا, اور وہاں سے جب چلے ہیں تو پہلے کہہ دیا کہ میں جاؤں گا, تو پہلا کام کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ جو کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ میں دارالعلوم جاؤں گا اور میڈیا والوں سے گفتگو کروں گا. دیکھو ان کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے ہوا کرتا ہے. بادشاہت کے اندر بادشاہت ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو تو بادشاہت ہی ملتی ہے, یہ لوگ بادشاہی, لیکن حال کیا ہے؟ آ رہے ہیں تو وزیر خارجہ کہہ رہا ہے, وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آؤں گا میڈیا والے سے گفتگو کروں گا تو اس میں میڈیا میں کوئی اینکر, عورت اینکر نہ ہو, میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا. سبحان اللہ, کیا اللہ کا ڈر ہے. یہاں تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ عورتوں کا ہجوم ہو تو ذرا سا آنکھ چرا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ بادشاہت پر ہے اور دل میں خوف خدا دیکھو, اور ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں. ابھی تو ہندوستان نے انہیں تسلیم بھی نہیں کیا ہے, انہیں تسلیم بھی نہیں کیا ہندوستان نے, مانا بھی نہیں ہے. اس سے پہلے ڈنکے کی چوٹ کھڑ کر کہہ رہے ہیں تم مجھے مانو یا نہ مانو, لیکن آپ کو ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, میڈیا والوں سے گفتگو کریں گے تو اینکر سے, عورت اینکر ہو تو اس کو سامنے نہ بٹھانا, اور ایک عورت اینکر ہو تو ہم ان سے گفتگو نہیں کریں گے. یہ ہے جذبہ, یہ ہے قلندر لوگ, یہ ہیں جو درد دل والے لوگ. اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمارے دل میں بھی عطا فرما. اب تو حکمت کے نام پر ہم بزدلی اختیار کرتے ہیں.
ہمارے حضرت والا کہتے ہیں حکمت کے نام پر بزدلی، کہ حکمت ہے مولانا دیکھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے عورتوں کے ساتھ، اور ملنے جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ، مجبوری ہے نا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام، زور سے بولو، حال کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کو تو پہلے اپنے دل میں زندہ کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اسلام کو زندہ نہیں کیا اور خالی نعرے لگا رہے اسلام زندہ باد۔ اسلام خود تو زندہ کرو۔ اسلام تو ہم نے زندہ کیا نہیں اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے۔ نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم خود اسلام کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ غیر بھی ہم سے محبت، انسانیت کے لیے ہم تڑپنے والے ہو۔ ایک غیر بھی آج ہی اس عاجز نے نقل کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سامنے لوگ بیٹھے تھے، حضرت نے کہا کہ آپ قطب بننا چاہتے کہ نہیں بننا چاہتے؟ اللہ والا کون نہیں بننا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت قطب بننا تو ہر شخص چاہتا ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی غیر یعنی ہندو کا بھی انتقال ہو جائے، غیر مسلم اگر مر جائے، تو حال یہ ہونا چاہیے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر اتنا زار و قطار رو اور کہو کہ اللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا، اور میں نے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی، میں نے اس کے لیے کوئی درد نہیں رکھا، مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اس تک پہنچنا چاہیے تھا، اس کو صحیح معنی میں دین کی باتیں بتانا چاہیے تھا، میں نے نہ بتانے کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس کا قصوروار میں ہوں۔ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لیے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا شمار کتب میں لکھ دے گا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ انسانیت کا درد بھی ہمارے دلوں کے اندر ہو، انسانیت کے لیے ہم لوگ تڑپنے والے ہو انشاءاللہ۔ مسجد کو بناؤ اس چیز کا مرکز کہ مسجد کے ذریعے دعوت کا کام بھی ہو۔ مسجد کے ذریعے کیا کام ہونا چاہیے؟ تعلیم خصوصی نہیں، تعلیم عمومی بھی ہونا چاہیے۔ جوان بھی پڑھنا آنا چاہیے، بوڑھے بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ اب تو چھوٹے بچے کو مدرسے میں بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہاں حال یہ تھا کہ عمر بھی پڑھنے آتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی پڑھنے آتے تھے، باپ بھی پڑھنے آ رہا، بیٹا بھی پڑھنے آ رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے شرم نہیں آنی چاہیے، ہمیں تو جذبہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ نیت اس بات کی کریں، اپنے اندر سے اس بات کے شرم کو ختم کریں کہ ہم انشاءاللہ تعلیم خصوصی، بوڑھا بھی تعلیم حاصل کرے گا، جوان بھی تعلیم حاصل کرے گا، عورت بھی تعلیم حاصل کرے، اس بات کی نیت کریں۔ عورتیں بھی انشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھی ہوگی، میں عورتوں سے بھی درخواست کروں گا، عورتوں کے اندر جذبہ بہت ہیں، مردوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں پروگرام میں گیا تھا، اندر سے ایک چٹھی آئی، بہت بڑا گھرانہ تھا، اس گھرانے میں داخل ہوا، مالدار گھرانہ تھا، عورت کی طرف سے چٹھی آئی۔ وہ عورت، میں جب گفتگو کر رہا تھا مردوں کے سامنے، باتیں کر رہا تھا، مرد سوالات پوچھ رہے تھے، اندر سے عورتوں کی چٹھی آئی، تو ایک عورت نے چٹھی میں لکھا تھا کہ حضرت آپ کی گفتگو سن کر میں جانتی ہوں میں زارو قطار رو رہی ہوں، میرے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، میں لکھ رہی ہوں، میں رو رہی ہوں۔ حضرت میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے شوہر کو خالی اتنا کہہ دے کہ وہ مجھے علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھائے، تاکہ میں نبی کا علم اپنی زندگی میں لانے کی نیت کرتی ہوں۔ ابھی اس عاجز نے شاید عصر کی مجلس میں کہا کہ ایک عورت نے مجھے خط لے، ایک عورت نے مجھے میسج پر لکھا کہ بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ آئیے، کس کے محرم کے ذریعے آئیے۔ پھر اس عورت نے کیا لکھا؟ اس عورت نے کہا حضرت میں نے آپ کی بات سنی ہے، 15,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے والی بن گئی ہوں ماشاءاللہ۔ ایک عورت کا پیغام ہے کہ وہ بیمار تھی، روزانہ بیان سننے کی وجہ سے کہتی ہے کہ میں روزانہ تہجد گزار، میں روزانہ تہجد پڑھنے والی بن گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ دعوت کا سلسلہ مسجد سے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں تعلیم خصوصی نہیں، تعلیم عمومی، مرد بھی پڑھے گا، جوان بھی پڑھے گا، بوڑھا بھی پڑھے گا، ہر شخص پڑھے گا۔ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں بیٹھا ہے، تو کہنے والا کہے کہ یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے، بیان نہیں سن رہے، کہنے والا کہے کہ یہ تو بیان سن رہے ہوگے، تو بولنے والا بولے کہ نہیں یہ بیان نہیں سن رہے ہیں، یہ لوگ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
کرو گے انشاءاللہ، تعلیم حاصل کرو گے. اور تیسرے نمبر پر ذکر کی مسجد کو ذکر کا مرکز بنائیں. مسجد کو کس کا مرکز بنائیں؟ ذکر کا مرکز بنائیں. حضرت مولانا الیاس بانی تبلیغ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال تک کے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کیا. اس کی برکت کی وجہ سے، ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات کو الہام کیا. اور وہ کیا الہام کیا؟ لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ یورپ بڑا بڑا ایئر بنا رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ لوہے کو آسمان پر اڑا رہا ہے. تو جب ان کے دل میں خیال آیا کہ یورپ آسمان پر، امریکہ آسمان پر لوہے کو اڑا رہا ہے، سمندروں پر جہاز نکل رہے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آنے لگا اور ان کے دل کی توجہ اس طرف جانے لگی. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کھڑا کیا جو 20 سال تک اللہ کی یاد میں بیٹھنے والا، جو باہر نکلا اور لوگوں کے دل پر انگلی رکھ کر کیا کہا معلوم ہے؟ لوگوں کے دل پر انگلی رکھ کر کہا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تماشا دیکھ رہے ان سے کچھ نہیں ہوتا. امیر خان متقی نے بھی آ کر دکھا دیا ان سے کچھ نہیں ہوتا. حکومت اب بھی ہے تو ہماری ہے، ہم ہے جاباز، ہم ہے کلندر ہے. یاد رکھنا، اس بات کو دل میں اتار دو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ذرا زور سے کہو کہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ دل میں اتارو. حالات آپ کے ختم ہوں گے تو کس سے ختم ہوں گے؟ وہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مصیبت آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصیبت کو دور کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ پسپائی کی طرف جانے والے ہوں گے، لیکن ایسے وقت میں وہاں بھی مدد آئی تو کس کی مدد آئی ہے؟ اللہ کی مدد آئی ہے. آج مسلمانوں کو لگے گا کہ انہیں بنگلہ دیشی کہہ کر نکالا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. مسلمان اپنا ایمان، اپنا یقین کمزور کر بیٹھا ہے. ذکر کے اندر اس کی توجہ ختم ہو چکی ہے، اللہ کی یاد میں اس کی توجہ ختم ہو چکی ہے. لا الہ الا اللہ کی ضرب اس کے دل سے نکل چکا ہے. جب یہ ضرب لگاتا تھا، اذان جب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور، اے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، اذان جب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہم لوگ ضرب لگانا ہی بھول گئے، ضرب لگانا ہی بھول گئے. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ذکر کی مجلس کو آباد کریں گے مزید. پہلے نمبر پر کیا؟ دعوت اللہ. دعوت اللہ، اللہ کی دعوت ہر شخص کو دینا ہے، اللہ کی طرف ہر شخص کو بلانا ہے. عام نہیں، صرف گشت کے ذریعے نہیں، چلتے پھرتے بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. دکان میں بیٹھے ہوں گے تب بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. مومن تو دعوت دینے والا ہوتا ہے. مومن تو چلتے پھرتے بھی دعوت دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی دعوت دیتا ہے. مومن کا صرف یہ نہیں ہے کہ بس دعوت میں نکلے، تبلیغ میں نکلے تب یہ دعوت دیں گے اور وقت میں دعوت نہیں دیں گے. ہم اللہ کی بات ہر جگہ بتائیں گے. دعوت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا. ہم جگہ کہیں گے دیکھو گناہوں سے بچو، آنکھوں سے بچو، تجارت میں ڈنڈی نہ مارو، یہ کام نہ کرو، ظلم نہ کرو، انسانیت کے لیے راحت رسانی کا سبب بنو. یہ تو دعوت ہے. ظلم کرتا ہو تو ظلم کرنے والوں کو کیا کریں گے؟ ہم لوگ روکیں گے انشاءاللہ. کیسا روکیں گے؟ جس طرح بھی ہو سکے محبت کے ساتھ روکیں گے. ان کے گھر جا کر روکیں گے، ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، دعوت دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ. ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جب یہ دل میں خیال آئے گا نا تو جو بھی ظلم کرے گا، اگر مسلم حکمراں بھی ظلم کرے گی تو انشاءاللہ ہم ان کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ غیر ظلم کرتا ہو، مسلم حکمراں بھی ظلم کرے گی تو مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی کو ظلم کرتا دیکھے تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تعلیم
خصوصی نہیں، کیا عمومی عام تعلیم کرو گے انشاءاللہ، تعلیم حاصل کرو گے، بچہ بھی تعلیم حاصل کرے گا، نوجوان بھی حاصل کرے گا۔ کون کون حاصل کرے گا تعلیم؟ ہر شخص تعلیم حاصل کرے گا انشاءاللہ، قرآن سیکھے گا انشاءاللہ، نبی کی حدیث کو سیکھے گا انشاءاللہ، نبی کی سنت کو سیکھے گا انشاءاللہ، نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے، نبی کس طرح بیٹھتے تھے۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے نا میرے نبی کے یہ بھاؤ کس طرح تھے، جس طرح بھاؤ ہوتے تھے کوشش، جبکہ یہ تو مشکل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دانت کون سے شہید ہوئے، اور وہ دانت شہید ہونے پر وہ کیا کیا، ایک دانت کو نکالا، دوسرے دانت کو نکالا، ہو سکتا ہے یہ شہید ہو گیا، کرتے کرتے سارے دانت کو نکال دیا۔ ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ مانگ کو دیکھا، مانگ نکالنے کی کوشش کی، مانگ نہیں نکل پایا تو سلیا لیا اور اس کو آگ میں لگایا، اور آگ میں گرم کرنے کے بعد بال پہ رکھ دیا، اور کہا کہ میرے محبوب کے بال کا انداز میں اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک بٹن کھلا تھا، وہ صحابی پوری زندگی بٹن نہیں لگائے، اور کہتے تھے کہ میرے نبی نے بٹن نہیں لگایا تو میں میری زندگی بٹن نہیں لگا رہا ہوں۔ یہ محبت کا عالم انشاءاللہ ہم پیش کر کے بتائیں گے۔ ہم یہ نہیں تو صرف یہ تو کریں گے کہ نماز میرے محبوب کیسے پڑھتے تھے، سجدے میں کیسے بیٹھتے تھے۔ سجدے میں ایک حدیث مجھے یاد، ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ایک شخص اڑتا ہوا آیا، اور اڑتا ہوا آیا ایک شخص، امیر المومنین کا زمانہ تھا، کون صحابی تھے مجھے، کون خلفائے راشدین میں تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ وہ شخص اڑتا ہوا آیا، اور اڑتا ہوا اس نے آ کے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے اما عائشہ کے پاس آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ اما عائشہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اما عائشہ، امی جان ایک بات بتائیں۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ آج تو ہم نے اللہ کے ولی کو دیکھا۔ تو کہا کیسے دیکھا؟ کہ وہ اڑتا ہوا آیا اور یہاں نماز پڑھی اور چلا گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے نا کہ کوئی اڑتا ہوا دیکھ لے تو ہم کیا بول دیتے ہیں؟ اللہ کا، ذرا زور سے بولو، اڑتا ہوا دیکھ لے تو ہم کیا مان لے؟ اللہ کا ولی۔ بہت اچھی باتیں کر رہا ہو تو کیا مان لے؟ اللہ کا ولی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ امامے کے اندر کوئی خونخوار بھیڑیا بیٹھا ہو۔ آپ کہیں گے مولانا کو ڈنڈے مار کے پہلے نکالو۔ تو اڑتا ہوا آیا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ امی جان سے آ کر کہا، امی جان آج تو اللہ کے ولی کو دیکھا۔ امی جان نے کہا اس نے نماز پڑھی؟ تو کہا نماز پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ تو پہلے مٹی تھی، تو کہا کہ یہاں نماز پڑھی۔ تو امی جان نے جا کر دیکھا تو وہاں پر انگلیاں کھلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ انگلیاں سجدے میں کیسی ہو؟ سجدے میں ملی ہو، اور اس کی انگلیاں کھلی تھی۔ امی جان نے کیا کہا معلوم ہے؟ امی جان نے کیا کہا؟ امی جان نے کہا وہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو میرے محمد کے ایک سنت کو چھوڑ دے۔ اللہ نبی کا عاشق بنا دے، نبی کا عاشق بنا دے۔ آمین آمین۔ تو ہم تعلیم عمومی پہ محنت کرو گے انشاءاللہ، ہر شخص تعلیم حاصل کرے گا انشاءاللہ، شرمائے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہاں، مالدار ہو کہ غریب ہو، سب انشاءاللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ذکر کی مسجد کو ذکر کا مرکز بنائیں گے۔ اور چوتھی نمبر پر کیا معلوم؟ چوتھے نمبر پر یہ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دعوت تبلیغ کے بہت بڑے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ چوتھے نمبر پر کیا ہے معلوم ہے؟ مسجد کو عبادت کا مرکز بنائے۔ مسجد کو کس کا مرکز بنائے؟ تو اس لیے حدیث چاہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مہینے یا 2 مہینے کے اندر مرکز یہاں پر کیا ہو؟ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ رات رکے، اور رات رکنے کے بعد عبادت کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ رات عبادت کریں گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، اس کا مرکز بناؤ گے مسجد کو عبادت کا مرکز۔ کوئی بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5ویں نمبر پر مسجد کو رفائی کام کا مرکز بنائیں، یہاں سے غریبوں کی مدد کریں، پورے گاؤں کا ڈیٹا لیں اور لوگوں سے رقم لے کر مسجد میں لائیں، اور مسجد کے ذریعے غریبوں کو تقسیم کریں مال، تاکہ غریب کے گھر کا چولہا جل جائے، یا کسی غریب کو اگر نوکری مل جاتی ہماری مسجد کی وجہ سے تو وہ یہ کہے گا کہ کسی تنظیم نے میری مدد نہیں کی ہے بلکہ مسجد نے مدد کی ہے، تو مسجد کے مدد کی وجہ سے وہ مسجد میں نمازی بن جائے گا انشاءاللہ، وہ مسجد میں نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ ہم نے مسجد کو مدینے کے نقشے سے نکال دیا ہے۔ مدینے کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے لوگوں کی خدمت ہوتی تھی، غریبوں کی خدمت ہوا کرتی تھی۔ کرو گے انشاءاللہ، اس کی محنت کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ بہت لمبی گفتگو ہو گئی، جتنی بھی بات ہوئی اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے سننے کی وجہ سے اس عاجز نے یہ گفتگو کی ہے۔
پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی ساری گفتگو کر سکوں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اتنی ساری باتیں کہلوائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا طلب والا انسان ہوگا جس کے طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو میری زبان سے کھلوائی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم مجلس کو سجائیں گے، انشاءاللہ مجلس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ صبح میں ذکر کی مجلس ہے، کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ صبح میں آئے گا؟ اب تو انشاءاللہ بارش بھی ختم ہو گئی، ٹھنڈی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آنے کی تیاری تو کریں گے۔ باقی ٹھنڈی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ گدے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو چھاتا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، صبح میں چھاتا نہیں ملتا ہے، مولانا کیسے نکلیں گے، آسانی سے نکل نہیں سکتے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ کل دیکھتے ہیں کہ کس کا، سب کا نام لکھوں، نام لکھوں، کس کا نام لکھوں ذرا بتاؤ مجھے۔ اب ہاتھ نیچے ہو گئے سب کے، اللہ بھی فہرست میں نام لکھ رہا ہوگا سب کا، یاد رکھنا۔ اللہ آپ کے ہنسنے کو قبول فرمائے۔ اضحک اللہ سنت، نبی کی ایک سنت ہے، میں اس کے سنت کو زندہ کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو ہنستا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کسی کی بد دعا، کسی کی تکلیف، کسی کی آفتیں، کسی کی رسوائیاں، کسی کو رسوا کرنے والا اللہ تعالیٰ کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے، ہر وقت آپ کو ہنستا رکھے، خوش رکھے، آپ کو غمی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ غم دے تو اپنا غم دے، کسی اور کا غم نہ دے، ہمیں کسی کے غم کی ضرورت نہیں، اللہ کا غم مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، یہی کافی ہے۔ اللہ کے غم میں مر جائیں گے، دوسرے کے غم میں مر کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ بیعت ہونے والے ہیں؟ ہاں کچھ احباب بیعت ہونے والے ہیں، اگر بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں، دو زانو آرام سے بیٹھ سکے تو بیٹھ جائے، اگر نہ بیٹھ سکے، بوڑھے ہو یا بیچارے مجبور ہو تو وہ 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ادب سے 2 زانو بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، 2 زانو بیٹھ جائے، توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ کس کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں، اور بیعت ہونے والا بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں، جو شخص بیعت نہ ہونا چاہتا ہے وہ بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے، اور جو شخص کسی اور اللہ والے سے بیعت ہے وہ بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے۔ اور یاد رکھیں کسی اللہ والے سے بیعت ہے تو ہرگز مجھ سے بیعت نہ ہو، وہ انہی اللہ والوں سے تعلق رکھے، میری زبان کو دیکھ کر، میرے بول کو دیکھ کر خوش ہو کر مجھ سے ہرگز بیعت نہ ہو، ماں کو نہ بدلے، باپ کو نہ بدلے، وہی باپ رہنے دے، وہی اللہ والوں سے منسلک رہے، انہی اللہ والوں سے رشتہ قائم رکھے، انہی سے بیعت رہے، انہی سے مسئلہ پوچھے، انہی سے اپنے آپ کو لے جائے۔ انسان کی کمی ہوتی ہے، کنواں چل کر نہیں آتا ہے، پیاسے کو چاہیے کہ کنواں کے پاس جائے، ہمارے جانے میں کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی نہیں بدل پاتی ہے۔ ہر انسان جو بھی بیعت ہونا چاہتا ہے درد دل کے ساتھ، عورتوں میں بھی سنا ہے کہ کچھ عورت بیعت ہونا چاہتی ہے، وہ بھی درد دل کے ساتھ 2 زانو بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ جائے، اور درد دل کے ساتھ اس کلمات کو پڑھیں، اور توبہ کی نیت سے، بیعت ہونے والے بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں، ہر شخص توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں، جو کسی اور اللہ والے سے بیعت ہے وہ بھی توبہ کی نیت سے آج محبت کے ساتھ، رونا آئے تو رونے والا انداز بنا کر آج توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ۔ میں اپنی ذات کو غیبت سے بچاؤں گا، چغلی سے بچاؤں گا، حسد سے بچاؤں گا، بغض سے بچاؤں گا، ریاکاری سے بچاؤں گا، دھوکے سے بچاؤں گا، شرارت سے بچاؤں گا، فتنہ مچانے سے بچاؤں
بچاؤں گا, فتین بننے سے بچاؤں گا, لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچاؤں گا, لوگوں کو پریشان کرنے سے بچاؤں گا, تجارت میں دھوکہ دینے سے بچاؤں گا, تجارت میں جھوٹ بول کر مال بیچنے سے بچاؤں گا, استاذ ہے تو پڑھانے میں غلطی کرنے سے بچاؤں گا, طلباء کو غلط پڑھانے سے بچاؤں گا, طلباء کا خیال رکھنے والا بنوں گا, ماں باپ کا احترام کرنے والا بنوں گا, ماں باپ نہیں ہے تو ان کا ایصال ثواب کرنے والا بنوں گا. آج سب کو یہ عاجز ہر وقت خوشخبری سناتا رہتا ہے, یہ خوشخبری سنا دیتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے تو توبہ کے کلمات کے بعد یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ میں میرے اللہ کو قریب دیکھ رہا ہوں, اللہ نے جتنے بیٹھنے والے سب کو آج اللہ نے معاف کر دیا ہے, سب کو اللہ نے معاف کر دیا. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا ہے. بندے کا حق ہے تو انشاءاللہ ہم جا کر معافی مانگیں گے, انشاءاللہ معافی مانگیں گے, انشاءاللہ بندے کا حق معافی مانگیں گے, انشاءاللہ ہم سب اچھا بننے کی کوشش کریں گے. سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیں, لائٹ بند کر سکے تو بند کر لیں, دل کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ کو بالکل قریب دیکھنے کی. ہپنوٹزم جو کیا جاتا معلوم ہے, یا پیشانی کے اوپر انگلی رکھ کر کہا جاتا تم سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ, پھر کہتے ہیں دیکھو 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 تم باغیچے کے اندر ہو, تم گھوم رہے ہو, تو وہ لوگ گھومنے والے بن جاتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ تم باغیچے کے اندر ہو, پھر تم کہتے ہیں کہ ہو, پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہرن کو دیکھ رہے ہو, اس کو دیکھ رہے ہو, تو وہ سامنے دیکھتا ہے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں, تم نے چاکلیٹ کھایا, تو اس کو کیا کرتے ہیں, نیم کا پتا کھلاتے ہیں, تو نیم کا پتا کھاتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے تو آنکھ کھول, پھر کہتے ہیں کہ تو نے کیا کھایا, تو کہتا ہے میں نے چاکلیٹ کھائی. تو بولا تو نے نیم کا پتا کھایا, بولے نہیں نیم کا پتا نہیں کھایا, چاکلیٹ کھائی. اس کو کہتے ہیں ہپنوٹزم. تو ہم بھی انشاءاللہ ہپنوٹزم کریں گے, کیا کہ ہم یہ سوچیں گے اللہ قریب ہے, قریب ہے, میرا رب قریب ہے, میں اللہ کو پکڑ رہا ہوں, میرا اللہ قریب ہے, میرا اللہ مجھے کہہ رہا آجا آجا آجا. اس طرح کر کے انشاءاللہ اللہ کو اپنے قریب پائیں گے. اور اللہ کہہ رہا اے بندے تو مجھے ناراض کیا ہوا نا, میری نافرمانی کے نا, دیکھنے میں تیرا قریب کھڑا ہوں. بالکل اللہ کو اپنے قریب دیکھنے کی کوشش کریں گے, ہر شخص انشاءاللہ اللہ کو اپنے قریب دیکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. شبانہ بانو سعید بیگ مرزا والا اور مرحوم صابرہ بانو ابراہیم بیگ مرزا والا, ان کی ایصال ثواب کے لیے. ہاں, یہ جو ان کے ایصال ثواب کے لیے کون کون, شبانہ بانو سعید بیگم مرزا اور مرحوم صابرہ بانو ابراہیم بیگ والا, ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. اور آج جن کا انتقال ہو گیا, کیا نام, ہارون بھائی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے. آج اللہ تعالیٰ ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دے کہ تمہارے تڑپنے والے آج تمہارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. آج سب لوگ انشاءاللہ اپنے سر کو جھکا لے, تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لے, دل کی طرف. کوئی انسان اپنے سر کو نہ اٹھائے, دل کی طرف خوب متوجہ ہو جائے. لائٹ کو بند کر دے, خوب متوجہ ہو جائے دل کی طرف. اے انسان اپنے قریب اللہ کو دیکھنے کی کوشش کر, تیرا رب دیکھ تیرے قریب کھڑا ہے. دیکھو تو صحیح اللہ کتنا قریب ہے, اللہ قریب ہے. کتنے سارے گناہ کر کے ہم اللہ کے پاس ہم اپنا چہرہ دکھا پا رہے کہ نہیں دکھا پا رہے اللہ کو. دیکھو تو صحیح, اگر گناہ ہو جائے تو بادشاہ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے ہیں. اتنے سارے گناہ کر کے بیٹھے ہیں, مکاری کر کے بیٹھے ہیں, اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے, اللہ کو کیسے چہرہ ہم دکھا پا رہے ہیں. اللہ ہمارے قریب ہے, دیکھو نا یہ بالکل قریب ہے. اللہ پکار کر کہہ رہا ہے بندہ میں تو تیرے بہت قریب ہوں, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو گناہ کر کے بیٹھا ہے, تو مکاری کر کے بیٹھا ہے, تو آنکھ سے گناہ کر کے بیٹھا. میں نے تیری ساری گناہ کو دیکھا ہے, تیری مکاری کو بھی دیکھا, تیرے جھوٹ کو بھی دیکھا, تیرے حسد کو بھی دیکھا, تیری ریاکاری کو بھی دیکھا ہے, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے کو بھی دیکھا ہے. اے انسان تو مجھے ناراض کر کے آیا. ہر انسان اپنے رب کو قریب دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کا رب پکار پکار کے اسے کہہ رہا ہے اے انسان تجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے نا, منہ دکھانا ہے نا. کب اچانک اعلان ہو جائے کہ فلانا فلاں ابن فلاں دنیا سے چل بسا ہے. ماں روئے گی گھر میں کہ آج بیٹا میرا گھر سے چلا گیا, باپ روئے گا کہ آج میرا بیٹا چلا گیا, گھر کے افراد روئیں گے. ماں کہے گی بیٹا تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاتی تھی, آج تو چلا گیا, آج گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا.
मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो लोग नज़र आएंगे, लेकिन मेरा बेटा अब नज़र नहीं आएगा। इंसान एक न एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। बहन करीब होगी, रोएगी कि आज मेरा भाई चला गया। बहन कहेगी भैया तेरे बगैर में खाना नहीं खाती थी, दरवाज़ा खोलती थी, भैया को सामने बिठाती थी, भाई तेरे साथ बैठकर मैं खाना खाया करती थी। बेटी रोएगी कि अब्बा अब्बा तुम्हारे बगैर अब ज़िंदगी सुना सुना नज़र आएगा। अब्बा अब मैं किसको कहूँगी कि मेरा अब्बा है दुनिया में, मुझे अब खुशी नहीं मिलेगी, मेरी ईद सुनी सुनी हो जाएगी, मेरे दिन सुने सुने हो जाएंगे, मेरा अय्याम सुने सुने हो जाएंगे। आज बाप चल बसा है, बेटी घर में रोएगी, बाप घर में रोएगा, बहन घर में रोएगी, भाई घर में रोएगा। बीवी कहेगी तुम्हारे बगैर जीना नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हारे बगैर अब दिन अच्छे नहीं लगेंगे। बिस्तर देखूंगी तो बिस्तर पर आप नजर नहीं आएंगे, घर में दाखिल होंगे घर में आप नजर नहीं आएंगे। अब तुम्हारे बगैर मेरा जीना कैसा। हर इंसान जरा सोचे कि हम चले जाएंगे, घर के अपराध अपनी चूड़ियां फोड़ रहे होंगे, घर के अपराध अपने दुपट्टे उतार रहे होंगे कि आज घर में हर चीज है, लेकिन घर में वो नहीं जिसको देखकर दिल खुश हो जाया करता था। थोड़ी देर के लिए सोचे कि जैसी हमारे आज आंख बंद है, एक दिन ऐसी आंख बंद होने वाली है, हमें गुस्ल दिया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अभी हमें गुस्ल दिया जा रहा है, लोग हमें गुस्ल दे रहे हैं, और गुस्ल देने के बाद लोग कफन पहना रहे हैं हमें। थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमें कफन पहनाया जा रहा है, देखो देखो हमें कफन पहनाया जा रहा है। और थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही है और लोग खड़े हैं और हमें डोली पर रखा गया है और लोग हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं। सोचो सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो कि जनाजे की नमाज़ हमारी पढ़ी जा रही है। ये लोगों थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमें डोली पर चढ़ाकर कब्र के पास ले जाया गया और मनो मिट्टी के नीचे उतार दिया गया। इसके बाद लोग हाथ झाड़ के चले गए। अकेले कमरे में सोना हमें डर लगता है, रात की तन्हाई में सोना डर लगता है, कब्र में मनो मिट्टी के नीचे अकेले सोओगे। ए इंसान, तूने आज तक नाराज किया है तो रब को नाराज किया है। जिसको खुश किया वो कब्र में छोड़ के चले गए, जिसको खुश नहीं किया वो कब्र में है, लेकिन तू उसको नाराज करके बैठा है। अगर तू उसको राजी किया होता तो कब्र में तुझे मजा आ जाती। ये जमीन भी कहती है ना कि इंसान तो कब तक इस जमीन पर अकड़ कर चलता है, एक दिन तुझे मेरे इस कब्र में आना है, मैं तुझे भींच दूंगी, तुझे मैं दबा दूंगी, तेरी एक हड्डी दूसरी हड्डी, तेरी एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी। इंसान तो अपने रब को नाराज कर बैठा। देख तो सही, तेरा रब बिल्कुल करीब है। हर इंसान अपने रब को करीब देखे ना, देखो तो सही, रब तो करीब बैठा है ना। अल्लाह करीब है, 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 अल्लाह करीब है। अल्लाह को देखो ना ए लोगो, अल्लाह ए लोगो जरा देखो ना, अल्लाह करीब है। तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ए दिल, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ए दिल, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तू सुस्ती है, अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तू सुस्ती है, खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है, खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है। अरे कमबख्त तू सोया है, उठ होशियार हो जल्दी, अरे कमबख्त तू सोया है, उठ होशियार हो जल्दी,
ارے کم بخت تو سویا ہے، اٹھ ہوشیار ہو جلدی، کمال جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، کمال جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، نہ رویا تو نہ توبہ کی، نہ کی سجدے میں آہے تو، نہ رویا تو نہ توبہ کی، نہ کی سجدے میں آہے تو، قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے، قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں، یہ مہلت بھی امانت ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں۔ آج ہمیں جانے والے نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ سانسیں چند لمحے ہیں، ابھی تک میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا لیکن آج سانس کے جو تار تھی نا وہ کٹ چکی ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں، یہ مہلت بھی امانت ہے، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ غازہ کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ اقصی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ اقصی کا کوئی رشتہ، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، اللہ اللہ چھوڑا جس نے، اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر، اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر، نہ اس کا نور باقی ہے، نہ دل کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کا نور باقی ہے، نہ دل کی کوئی قیمت ہے، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، خدا بندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، خدا بندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، اللہ 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 اللہ۔ آؤ اے غمزدہ، اے رونے والو، اے دل کی آہیں بھرنے والو، آج اپنا درد اپنے رب کے سامنے، جس محبت کے ساتھ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی نا، فرشتے بھی جھوم گئے ہوں گے، فرشتے بھی خوش ہو گئے ہوں گے، اللہ سے کہہ رہے ہوں گے آج تو ہم نے سمندر کو بہتا تو دیکھا ہے، پانی کو بھرتا تو دیکھا ہے، پانی کے اندر سے ہم نے سیلاب تو دیکھا ہے، آج سیلاب تو ہم نے بورسٹ کی مسجد کے چہروں سے نکل رہا، آنکھوں سے نکلنے والے سیلاب کو دیکھا ہے، آؤ سیلاب بہا دو، رو نہیں بلکہ سیلاب بہا دو، رو رو کر اللہ کو آج منا لیں گے، ماں کو مناتے ہیں رو کر، باپ کو مناتے ہیں رو کر، بادشاہ کو مناتے ہیں تڑپ کر، آج بھی اپنے رب کو منائیں گے تڑپ کر، آؤ درد دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھا لو،
अपने हाथ को उठाओ, खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, आज सब गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह बहुत प्यारा है, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने फ़र्द का, हर शख्स का हम दर्द अल्लाह के सामने रख दे। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अमरी यकून, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, अल्लाह बच्चा रोता रोता जाता है ना अपनी माँ के पास, अल्लाह हम सब बंदे रोते रोते आपके पास आए हैं ना मौला। बच्चा रोते रोते अपने माँ को मनाने जाता है ना मौला। अल्लाह रोना नहीं आता है तो बच्चा नखरे करते करते जाता है मौला। उसकी मक्कारी को देख के भी लगता है कि बच्चा नखरे करता हुआ आया है मौला। मौला हमें चाहे रोता नहीं आता हो मौला, लेकिन आपको मनाने के लिए बच्चों की तरह आ गए हैं मौला। ये पूरा मजमा आ गया है मौला। अल्लाह आज ये लोग सब, हम सब ने नियत कर ली मौला। हमें मालूम हो गया कि हमने आपको बहुत नाराज़ किया मौला। अल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं ना मौला। आपने मौला हमारे लिए कितना खैर का मामला फरमाया। आपने हमें आँख दी, देखता रखा, ज़ुबान दी, बोलता रखा। अगर या अल्लाह हमने ये आँख से गुनाह किया ना, कल क़यामत के दिन आपके पास आए, हदीस पाक में है इस आँखों में आँख के सलाख डाल दी जाएगी मौला। कान में मौला शीशा पिघला कर डाला जाएगा मौला। ज़ुबान खींच कर गर्दन में बांध दी जाएगी मौला। अल्लाह अल्लाह आँख से भी गुनाह करके हम बैठे हैं मौला, ज़ुबान से भी गुनाह करके बैठे। अल्लाह इस आँख ने तो बहुत मक्कारी की। हमने किसी की बेटी को नहीं छोड़ा मौला, किसी की माँ को नहीं छोड़ा मौला। ये नहीं सोचा कि हमारे घर में भी बेटी थी मौला, लेकिन दूसरों की बेटी की इज्जत उड़ाई मौला, दूसरों की माँ की इज्जत उड़ाई मौला। हमारे घर में माँ बैठी मौला, माँ माँ माँ, लेकिन किसी की माँ को नहीं छोड़ा मौला। हमारे घर में बेटी बैठी है मौला, लेकिन हमने किसी की बेटी को नहीं छोड़ा मौला। हमारे घर में बहन है मौला, लेकिन दूसरों की बहन को तारते रहे मौला। ये सोचते रहे कि जाए किसी की बहन बाढ़ में। अल्लाह 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 कितने निकम्मे हैं हम लोग मौला, कितने बदमाश हैं हम लोग मौला, कितने मक्कार है मौला। अल्लाह ये क्यों हो रहा है मौला? वो इसलिए कि मौला हम आपको भूल बैठे ना मौला, इसलिए आप गलत देख रही मौला। अल्लाह हम अगर ये समझ लें कि आप हर जगह हमारे साथ हैं तो कभी हमसे गुनाह नहीं होगा मौला। आप अल्लाह हमें ये दिल में बात बिठा दीजिए ना मौला। अल्लाह अल्लाह माँ बहुत मोहब्बत करती है बच्चे से मौला। माँ से बच्चा माँ से एक बार कहना अम्मी अम्मी तो माँ सुन लिया करती है। अल्लाह मैं सफर में हुआ करता था ना तो मैं मेरी माँ को फोन करता था, अम्मी मेरी तबीयत खराब है, तो माँ तड़पती थी, कहती थी बेटा जब से तूने कहा मैंने मुसल्ला बिछा कर तेरे लिए रो रही हो। अल्लाह माँ तड़पती है। अल्लाह आप कितने तड़पते होंगे अपने बंदे के लिए मौला। आप कितने प्यारे हैं मौला, आप कितने अच्छे हैं मौला। अल्लाह 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 अगर बच्चा नाराज होकर घर से निकल जाए ना, माँ घर से धक्के मार के निकाल भी दे और बच्चा निकल जाए ना, तो माँ को दूसरे दिन अपना बच्चा याद आता है मौला। माँ ये बच्चा ये सोच ले कि मैं कभी घर नहीं आऊँगा, 6 महीने तक बच्चा घर ना आए, और माँ होती है ना कभी इसको जाकर कहती कभी उसको जाकर कहती है कोई मेरे बेटे को समझाए ना, मेरे बच्चे को मेरे घर लाए ना, मेरा बच्चा मेरा घर छोड़ के चला गया, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है। माँ मुंह तक लुकमा ले जाती है और खा नहीं पाती मौला, उसे अपना बेटा याद
یاد آتا ہے مولا اللہ پانی پیتے ہیں نا یا اللہ ایسے واقعات بھی سنے کہ ماں کی روح نہیں نکلے اور ماں کہتی 20 سال گزر گئے, ماں بستر پر پڑی پڑی کہتی ہے اللہ جب تک میرے بیٹے کو نہ لوٹا ہے تب تک میری روح نہ لینا, میں ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ ماں تو اتنی محبت کرتی ہے مولا اللہ, اگر 6 مہینے کے بعد ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لینا اور بازار میں دیکھ لے اس بیٹے کو تو بیٹے کو کیا کہتی معلوم ہے؟ ماں یہ کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے کھلایا, میں نے تجھے پلایا, میں خود گلے میں سوتی تھی تجھے سوکھے میں سلا دیا کرتی تھی, ٹھنڈی کے موسم میں تو آواز لگاتا تھا میں اٹھ جایا کرتی تھی تیرے لیے پانی لے کر آتی تھی, میں ٹھنڈی کی پرواہ نہیں کرتی تھی, تو میرا لال ہے نا, دل کا ٹکڑا ہے نا, جگر کا پارا ہے نا, اس کے لیے میں سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھی. او بیٹا تو جب سے گھر سے گیا ہے نا میرا دل نہیں لگ رہا ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, بیٹا اب میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں تو گھر میں آ جا, میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. اللہ ماں ہوا کرتی ہے, بچے سے سامنے سے معافی مانگتی ہے. اے اللہ آپ بھی تو قریب ہوں گے نا مولا, آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا مولا, آپ بھی تو قریب ہوں گے نا, آپ بھی بندے سے کہہ رہے ہوں گے نا اے بندو تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے, دیکھو نہیں میں نے تمہیں آنکھ دی, دیکھو نہیں میں نے تمہیں زبان دی, دیکھو نہیں میں نے تمہیں پیر دیا, تمہیں میں نے ہاتھ دیا, تمہیں میں نے ٹھنڈی سے محفوظ رکھا, تمہیں میں نے اچھا رکھا, تمہیں ہنستا رکھا, تمہیں کھیلتا رکھا, تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے. ایک بار تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ قریب ہوگے نا مولا, آپ کہہ رہے ہوگے نا مولا اللہ یہ بورست کا پورا مجمع آ گیا ہے نا مولا, اللہ عورتیں بھی آ گئی ہے نا مولا, سب معافی مانگ رہے ہیں نا مولا, بوڑھے بھی رو رہے ہیں, بچہ بھی رو رہا ہے, نوجوان بھی رو رہا ہے. اللہ روتا بندہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے نا مولا, آپ کہتے ہوں گے نا مولا اے بندو مت رو, میں تمہارا رب تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ بگڑا بندہ آپ کے پاس آیا ہے, سڑا بندہ آپ کے پاس آیا ہے, مکار بندہ آپ کے پاس آیا ہے, ریاکار بندہ آپ کے پاس آیا ہے. اللہ دھوکہ دینے والا بندہ آپ کے پاس آیا ہے. اللہ کوئی نہیں ہے مولا, ہمارا کون ہے مولا, آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا. آ جائیے مولا, دیکھ لیجئے مولا, سن لیجئے مولا, معاف کر دیجئے مولا, کرم کر لیجئے مولا. رحم کی بھیک مانگتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں مولا معاف کر دے, معاف کر دے. ستاری کا معاملہ فرما دیجئے, ایک ایک کو چن لے مولا, معاف کر دیجئے مولا. اللہ ہر شخص معافی مانگ رہا ہے, ہر شخص رو رہا ہے مولا, رونے والا بندہ آپ کو بہت پسند ہے مولا. اللہ آپ نے آج فرشتوں کو بھیجا ہوگا نا, فرشتوں کو کہا ہوگا, آپ خود دیکھ رہے ہوں گے, آپ خود لگتا ہے آنسو پوچھ رہے ہوں گے, آپ کہہ رہے ہوں گے اے بندو تم رو رہے ہو, میں تمہارے آنسو کو پوچھتا ہوں, تم نہ رہو, میں تمہارا رب ہوں, میں تو بہت مہربان ہوں, میں بہت پیارا ہوں. بندہ تم مجھے اتنا ظالم سمجھتے ہو, میں تو بہت رحیم ہوں, میں تو معاف کرنے والا ہوں. اللہ آج آپ نے معاف کر دیا ہوگا نا ہمیں مولا, ہم تو آگے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں, ہم تو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں معاف کر دیا مولا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم یہ پورا مجمع شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ آپ کا شکریہ مولا, آپ کا بہت بہت احسان ہے مولا. اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا, مکاری کے بعد بھی معاف کر دیا مولا. اللہ دھوکے کے بعد بھی معاف کر دیا, اللہ معاف کر دیا نا مولا. اب ہم دھوکے سے بچیں گے مولا, اور جس کو دھوکہ دیا ہم جا کے معافی مانگیں گے مولا. غیبت کیا معافی مانگیں گے مولا, چغلی کی اللہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے, حق ادا کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ آج آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے نا مولا. آج ہم خوش ہو گئے مولا, عورتیں بھی خوش ہیں, مرد بھی خوش ہے, ہر شخص خوش ہے مولا کہ آج آپ نے معاف کر دیا. ایک دعا آپ سے اور مانگتے ہیں کہ آگے اللہ ہماری حفاظت فرما لے مولا, اللہ آگے ہماری حفاظت فرما لے, گناہوں سے اب بچا لیجئے مولا. تھک گئے مولا, تھک گئے مولا, تھک گئے مولا, تھک گئے, تھک چکے مولا, اب نہیں کرنا چاہتے گناہ. اللہ آنکھ مکاری کر
नलके कान हाथ पैर अल्लाह थक गए मौला, आजा मौला अब हमारी हिफाजत फरमा ले, अब हमें आगे की जिंदगी अच्छी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। एक नज़र हमें देख लीजिए मौला, अल्लाह आज खुश हो जाइए मौला, अल्लाह 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 फ़लस्तीन के हक़ में अच्छा फ़ैसला फरमा दीजिए मौला। फ़ैसला हो रहा है मौला, सुन रहे हैं कि फ़ैसला हो रहा है मौला, अल्लाह बहुत दिन भूखे सोए मौला, तलाल बद्रु अलैना पढ़ रहे हैं मौला, उनकी खुशियाँ देखकर आज खुशी आ गई मौला, अल्लाह चेहरा अल्लाह खिलखिला गया है मौला। अल्लाह बच्चे भी माँ से कह रहे होंगे ना, अम्मी 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 ये लोग चले गए ना, जालिम लोग चले गए ना, मक्का लोग चले गए ना, अब ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे ना मौला। अल्लाह वो बच्चे भी तो कह रहे होंगे ना मौला, अल्लाह अल्लाह बाज बच्चे तो ये कह रहे होंगे कि लोगों तुमने तो हमारे लिए दर्द नहीं रखा, तुम्हारी वजह तुमने नहीं तड़पे, इन जालिमों ने हमारी माँ को छीन लिया है। माँ कह रही होगी इन जालिमों ने हमारे बच्चे को छीन लिया, इन जालिमों ने हमारे बच्चों को छीन लिया है। आज हमें कुर्बानी देकर हमें अपना फलस्तीन को हमने बचाया है, फलस्तीन के इस्मत को बचाया है। हम फलस्तीन को बचा रहे थे और तुम लोग धोखा दे रहे थे, हम फलस्तीन को बचा रहे थे, तुम लोग गीबत कर रहे थे, हम फलस्तीन के लिए कुर्बानी दे रहे थे। हमारे दस्तरखान पर माओ की लाशें पड़ी थी, हम बच्चों के दस्तरखान पर माँ की लाश थी और तुम्हारी जुबान पर गीबत थी, तुम्हारी जुबान पर चुगली थी, तुम माँ की इज्जतें लूट रहे थे। अल्लाह 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 फलस्तीन के मुसलमानों की उन माओं की भी अल्लाह उन बच्चों की भी मदद फरमा दीजिए मौला, उनको सब्र अता फरमा मौला, अल्लाह उनको आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए मौला, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में कैद बंद हैं, रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। हम कितने मक्कार हैं मौला कि हमारी वजह से हमारे अकाबिर जेल में जाकर बैठे हैं मौला। हम जेल में जाना चाहिए था लेकिन हमारा कायद जेल में बैठा है मौला। हमें जेल में ठूस दिया ना जाना चाहिए था लेकिन हमारे कायद को जेल में ठूस दिया गया है मौला। अल्लाह कायद के लिए रो रहे हैं मौला, कायद की हिफाजत फरमा मौला। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल से रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। जितने लोग जेल में कैद बंद हैं, उमर खालिद है, इसी तरह मौला उमर गौतम साहब है, जो भी जेल में कैद बंद रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। इमाम शर्जील साहब, इसी तरह जो भी है मौला, अल्लाह सबको जेल से रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, हज़रत मौलाना तौकीर साहब को जेल में बंद कर दिया गया है, इसी तरह और भी उलमा को बंद कर दिया गया है। अल्लाह सबको जेल से रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह मौलाना तौकीर साहब की बहुत खिदमतें हैं, मौलाना तौकीर साहब उम्मत के लिए दर्द पैदा कर रहा है, इंसानियत के लिए तड़प रहा है, इंसानियत के लिए जान खपा रहा था। अल्लाह जान खपाते खपाते वो हमारा आलिम दीन, वो हमारा इमाम जाकर जेल में जरूर दिया गया मौला। हज़रत मौलाना तौकीर साहब की मदद फरमा दीजिए मौला, जेल से रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। जो भी लोग जेल में कैद बंद हैं, अल्लाह सब की रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा। कर्ज मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। बीमार है शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए मौला। जुल्म का खात्मा फरमा दीजिए, मजलूमों की मदद फरमा दीजिए मौला। बांग्लादेशी कहकर या अल्लाह मुसलमानों को जो जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा दीजिए मौला। आसाम के मुसलमानों की मदद फरमा मौला। कितनों के घर तोड़ दिए गए मौला, बेचारे बेघर हो गए मौला। घर का निकल जाना अल्लाह, आसमान से अल्लाह खाली अल्लाह सुतो अल्लाह छत का निकल जाना उसी को मालूम है कि जिसका घर छूट गया मौला। अल्लाह उन मुसलमानों की मदद फरमा मौला, खैर कम खैर मुकद्दर फरमा। जालिम दुश्मनों जालिम हुक्मरान को या अल्लाह सही समझ अता फरमा, वरना या अल्लाह यहाँ से नेस्त नाबूद फरमा दीजिए मौला। जो मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। अल्लाह आखिर में एक दुआ और मांगते हैं, अल्लाह अल्लाह हम सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं मौला। आज हम सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते हैं, हमें ख्वाब के अंदर नबी की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करवा दीजिए मौला, बार बार ज़ियारत करवा दीजिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिक।
انشاءاللہ حضرت. صبح میں ذکر کی مجلس ہے, ہر شخص نیت کرے انشاءاللہ صبح میں آئے, انشاءاللہ پیارے انداز میں ہم ذکر کریں.